کبھی کسی شیعہ سے بھی پوچھا تو وہ کہیں گے ہم تو پاروں کی تسلیم کو ہی نہیں مانتے، یہ تو بنو امیہ کے دور میں ہوئی ہے، اور حقیقت بات ہے قرآن میں پارے تو ہے ہی نہیں تھے، تو بعد میں 30 دنوں میں قرآن مکمل کرنے کے لیے وہ کسی نے ایسے کر کے نہ وہ گن کے نہ سکے 30 پارے بنا دیے، اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ سورۃ الحجر کی ایک آیت پارہ نمبر 13 میں ہے، باقی پوری سورۃ الحجر پارہ نمبر 14 میں ہے، وہ ایک آیت جو ہے وہ ایک لائن بھی پوری مشکل سے بنتی ہے، وہ لائن بھی اس نے نا ادھر نہیں کی کہ ذرا ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح کی غلطیاں اسی لیے ہوتی ہیں کہ جب انسانی اپروچ ہوتی ہے، تو یہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ اب بات ہے صحابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو اس کے بارے میں وضاحت تھی کہ شیعوں کے 40 پارے ہیں اور دو باقیوں کے 23 ہیں، تو یہ انہوں نے اسی کی زبانی سنوا دیا گیا۔ اچھا جی، اہل سنت والجماعت بریلوی سے ہیں، یا رسول اللہ کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان میں قربان عمران خان دن بھر کی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ اچھا جی، آج بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو آپ نے دیکھا وہ بھگ بگیا ہو گیا۔ ہاں جی، بھگ بگیا میرے بھیا۔ شہزاد صاحب کو بھی سن لیں ذرا، میرے سے تو سن لیا تھا آپ نے۔ اس کیس کا کوئی اس معاملے سے تعلق نہیں ہے ڈائریکٹلی، اس کیس کے جو اثرات ہونے ہیں وہ پاکستان میں جو ایک ٹریکوٹمی ہے 3 اداروں کی، اور اس کے اندر ایک سپریشن آف پاور ہے، اس توازن کو بری طرح سے تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جوڈیشری نے کہتے ہیں نا مرتے برتے کس طرح سے کر کے تھوڑا تھوڑا انہوں نے اپنی ایک جگہ بنائی، جہاں پہ لوگوں کا کم از کم ہماری عدلیہ کے اوپر پچھلے 20-25 سالوں میں یہ اعتبار ہو گیا کہ چلے ہم اپنی جو فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے یہاں جا سکتے ہیں، انتظامیہ اگر اپنی حد سے بڑھے گی تو ہم وہاں جا سکتے ہیں۔ بہت سارے تالے آزما جو ہیں وہ اس لیے کچھ نہیں کر سکے کہ یار جوڈیشری جو ہے نا وہ بول پڑے گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ 2/3 اکثریت کے بعد اس کی پوری حیت بدلنے جا رہی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ خود یہ ایڈمٹ کر چکی ہے وزارت قانون کہ ان کے پاس 2 اس وقت کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بلز پہ تیار پڑے ہوئے ہیں۔ ایک وہ ہے جو چیف جسٹس یا تمام ججز کی مدت ملازم 2 سال بڑھا دے گا۔ اس کا امپیکٹ یہ ہونا ہے کہ ایک تو یہ قاضی القضا ہمارے سر پر 2 سال مزید بیٹھے گا، باقی بہت سارے ججز جو وہ ہوں گے، وہ کس نے چیف جسٹس کا بننا ہے وہ سارا بدل جائے گا۔ لیکن اس سے بڑھ کر بھی جو خطرناک بل تیار ہوا ہے وہ ایک بل ہے جس میں انہوں نے یہ چیز بھی ختم کرنے جا رہے ہیں کہ چیف جسٹس سینئر موسٹ ہوگا، اختیار حکومت کے پاس چلا جائے گا کہ وہ 5 میں سے یا 3 میں سے یا جو بھی ہوگا نمبر 7 میں سے سینئر ججز میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں چیف جسٹس کا، یعنی کہ ایک دفعہ پھر سے جو حکومتی چیف ایگزیکٹو ہوگا یا آپ کہہ لیجیے فوج ہوگی، اس کے مرہون ملت ہو جائے گی پوری سپریم کورٹ آپ کی۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے اگر یہ فیصلہ دے دیا جائے۔ بائی دا وے یہ فیصلہ کمپلیٹ طور پر ہے نا غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ ہوگا اگر یہ ساری سیٹیں جو اٹھا کے ریزرو دے دی جائیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس غیر قانونی فیصلے کا اثر کیا ہوگا ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اوپر اور پورے سٹرکچر کے اوپر۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بھی چیز ذہن میں رکھیے گا جو اس وقت پنڈی کو، فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ جو چیز اس وقت چبھ رہی ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 6 ججز جو یک زباں ہو کر اس پورے فسطائیت کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے لیے بھی انہوں نے ایک بل تیار کر کے رکھا ہوا ہے امینڈمنٹ کا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اندر روٹیشن کی جا سکتی ہے اور ان کو دیگر صوبوں میں بھیجا جا سکتا ہے اور صوبوں سے وہاں کے ججز کو یہاں لایا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہ اپنے اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ جو جن 6 ججز نے شکایت کی، آواز بلند کی، ان کا تبادلہ کر دیا جائے گا، کسی کو بلوچستان، کسی کو پشاور، کسی کو لاہور، اور اس میں پھر لاہور میں ڈال کے اس کو ملتان یا بہاولپور بینچ یا پھر اس کو سندھ بھیج کے سکھر بینچ میں بھیج دیا جائے گا، اور اس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر مکمل قبضہ اپنے من پسند ججز کا دیگر جو ہائی کورٹس ہیں وہاں سے لا کر یہاں پہ اس کو بسا دیا جائے گا، اور ایک ٹوٹل کنٹرول کا آپ کہہ لیجیے منصوبہ تیار ہے۔ میرا آج کا ویلاگ مختصر ہے، بڑا فوکسڈ ہے، ٹو دا پوائنٹ۔ اچھا جی، یہ انہوں نے کہا نا کہ پک اینڈ چوائس، جس طرح آرمی چیف کے 4-5 نام جاتے ہیں تو کرتا ہوتا تو ڈنڈے والے کا ہی ہے، جس کی تازہ مثال قاضی نے ابھی اتوار والے دن کے ہفتے والے دن کے سیمینار میں تقریر کیا تھا، اور فیمیل کو آنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہوا کہ فیمیل اس کو وہ نظر نہیں آ رہی، جو پی ٹی آئی کی 8-10 خواتین جو پکڑی ہوئی، ڈاکٹر صاحبہ ہیں، پھر صنم جاوید خان ہے، پھر
عالیہ ہے، پھر اور یہ خدیجہ شاہ جب بڑی دیر رہی، اور بھی کتنی ہیں یہاں پہ، ابھی پورے مجھے نام یاد نہیں آ رہے. وہ قاضی اندھے کو نظر نہیں آ رہا، اس کی ماں کو اس کے باپ کا نہیں پتا ہوئے گا. اچھا جی، ڈیفینٹ. اور یہ اس کا ایک شاخسانہ یہ نکلا، فیمیل کر رہا تھا، آج عالیہ نیلم کو جج بنا دیا سپریم جوڈیشل کونسل نے. اچھا جی، بن گئی ہے. اب وہ اوپر والے دو کدھر کے بڑھ بڑے آگے. اگلا ان کا پلاننگ ہے، فاروق ناراض ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی، عامر فاروق، اور قاضی سے بھی ناراض ہے کہ جی میں نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، اب مجھے کیوں نہیں اوپر لے کے جا رہے، کیوں نہیں لے کے جا رہے. یہ سیٹوں کا علیحدہ رکھیں، وہ پھر اس کو اوپر لے کے جائیں گے سیٹوں سے پہلے سیٹیں آئیں یا نہ آئیں اس کا لنک کوئی نہیں. پھر پینل جس طرح بنا نا، پہلے تھا قاضی خط لکھتا تھا سینئر موسٹ کو، کرو بدیال کو خط لکھتا سینئر موسٹ وہ شجاعت علی خان تھا. اس کے بعد وہ کہ نجفی نقوی 50 روپیہ والا تھا. پھر جا کے آتے تھی عالیہ نیلم. پھر یہی کریں گے یہاں پہ کہ اگر وہ شفل والے نہ مل سکا تو پھر یہ اپنی مرضی کے لگائیں گے. تو جس کی امی حضور جو 16 سال کی عمر میں، وہ گل حسن کو لگا دیں گے. پھر یہ اس سے بڑے ڈر رہے ہیں جو کیانی سے. اب جج کیانی جو ہے، اس نے آج جو ترب کا پتہ کھیلا، سر یہ کستوری کہاں سے لائے ہیں سر جی، یہ کستوری کہاں سے نکال کے لائے. اس نے ایکس کو لکھ دیا خط، اور وزارت خارجہ کو کہا کہ یہ والا خط جو ہے نا ایکس کو بھیجو. ٹھیک ہے جی، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دو باتیں ہیں. اچھا، ایکس کو بھیجو، یہ جو ہے نا وہاں پہ وہ کدھر ادھر آ گئے. ادھر ایکس اور ٹویٹ آپس میں ان کے مزاج ہی نہیں ملتے، طلاق ہی دیو. اسماعیل قاسم، سید فیضان رافی، محمد سعید اختر، احسان اللہ، فہمیدہ یوسف زئی، خواجہ محمد یاسین، ان بندوں نے جو اس کا ٹرینڈ بنایا تھا. لیکن غریدہ فروقی کو بڑی صفائی سے نکال دیا گیا، کیونکہ وہ بیٹھتی تھی جا کے اس کے جولی میں فیصل نصیر کی. آپ نے فوٹو میں سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوئی ہیں. اچھا جی، یہ بندے ہیں، اور جو باقی بندے کچھ ملک سے باہر ہیں. تو اس نے خط لکھا کہ برائے مہربانی کہ یہ جو ان بندوں کا ہمیں ڈیٹا دو، اس طرح یہ انوالو ہیں. اور ڈائریکٹ قاضی فائز عیسیٰ کی طرح نہیں کیا، ہاں کیانی نے کیا، وہ آیا